السلام علیکم دوستو، آج میں مولانا روم کی ایک حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بیان کیا کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے غلام ایاز کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ اس سے سلطان محمود غزنوی کے جتنے بھی وزراء تھے وہ اس بات سے جیلس ہوتے تھے، حسد کرتے تھے، جس پر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کو بھی جو ہے اس بات کا اندازہ ہوا۔ تو ایک دن جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے تمام وزراء کو آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ایک قیمتی ہیرا جو ہے وہ دربار میں لے کر آ گئے۔ جب دربار میں لے کر آئے تو دربار کا جو سب سے سینئر وزیر تھا اس کو جو ہے وہ ہیرا دکھایا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی قیمت 1 من سونے کے برابر ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے درست کہا، اور پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو توڑ دو۔ اس وزیر نے اس ہیرے کو جو ہے وہ توڑنے سے انکار کیا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی وفاداری کی تعریف کی، اس کو انعام دیا۔ پھر وہی ہیرا جو ہے وہ دوسرے وزیر کو دکھایا۔ جب دوسرے وزیر کو دکھایا تو اس سے قیمت پوچھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو توڑ دو۔ اس نے بھی توڑنے سے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، بادشاہ سلامت رہنے دو۔ بادشاہ نے اس کی فہم و فراست کی تعریف کی۔ پھر وہی ہیرا جو ہے وہ تیسرے وزیر کو دیا۔ جب تیسرے وزیر سے قیمت پوچھی تو اس نے بھی بہت زیادہ قیمت بتائی، اور بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ کہا کہ اس ہیرے کو جو ہے وہ توڑ دو۔ تو اس نے بھی حسب معمول توڑنے سے انکار کر دیا۔ تو جب توڑنے سے انکار کیا تو بادشاہ سلامت نے اس کی بھی تعریف کی، اس کو بھی انعام دیا۔ اسی طرح بادشاہ سلامت یکے بعد دیگرے مختلف وزراء کو جو ہے وہ ہیرا دکھاتے گئے، ان سے قیمت پوچھتے گئے اور ان کو حکم دیتے گئے کہ اس کو توڑ دو، مگر کسی نے بھی اس ہیرے کو توڑا نہیں۔ پھر باری آئی ایاز کی۔ بادشاہ نے وہی ہیرا جو ہے وہ ایاز کو دیا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کی قیمت لگانے سے قاصر ہوں۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے ایاز نے بغیر سوچے سمجھے اس ہیرے کو جو ہے وہ توڑ دیا۔ جب اس ہیرے کو توڑ دیا تو تمام وزراء امراء جو ہے وہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس ہیرے کو کیوں توڑ دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تھا، آپ تو بے وقوف ہو۔ تو ایاز نے ایک جملہ بولا جو بڑا کمال تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ سلامت نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے ہیرے کو نہیں توڑا بلکہ بادشاہ سلامت کے حکم کو توڑ دیا۔ تو جب بادشاہ سلامت نے مجھے کہا تو میں نے ہیرے کو توڑ دیا، مگر بادشاہ سلامت کا حکم نہیں توڑا۔ تو اس پر بادشاہ سلامت بہت خوش بھی ہوئے، اور ایاز کی فہم و فراست بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اور بادشاہ سلامت نے دوسرے جو وزیر تھے محمود غزنوی نے، وہ تمام وزیروں کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی گردنیں کاٹ دو، پھانسی دے دو اس کو۔ تو اس پر محمود ایاز نے جو ہے وہ بادشاہ سے درخواست کی، خیر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ مولانا روم کی جو حقائق ہے، اس کے اندر مولانا روم بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھار چیزوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، نہ کہ انسانوں کو، انسانیت کو۔ ہم چیزوں کی زیادہ جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں، چیزوں کی کو ویلیو دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے تو ہم گاڑی کو دیکھیں گے، کہیں گاڑی کو نقصان تو نہیں ہوا، کہیں جو ہے وہ بائک کو نقصان تو نہیں ہوا، کار کو نقصان تو نہیں ہوا، کبھی جو ہے وہ کیا کپ تو نہیں ٹوٹ گیا، کیا جو ہے وہ جگ تو نہیں ٹوٹ گیا، کیا شیشہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ نہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے یا انسانیت کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی کیئر کرنی چاہیے، دوسروں کے نقصان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ انسانیت جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی خاص صلاحیت سے نوازتا ہے، خاص خوبی سے نوازتا ہے، تو یہ خدا کی عطا ہوتی ہے۔ تو اس شخص کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اس شخص سے جو ہے وہ حسد شروع کر دینا چاہیے۔ اور جب ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے
تو وہ اس کام کو اور بہتر انداز سے کرے گا اور اس کا ملک کو قوم کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور حسد ویسے بھی بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جس کو حضرت واصف علی واصف صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ جو شخص نصیب کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ تو جس کو اللہ پاک عزت دے دے، مقام دے دے، مرتبہ دے دے، اس سے کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اور قول کے اندر کہا کہ خوش نصیب کم ظرف انسان دوسروں کی خوشی سے ہی غمگین ہو جاتا ہے۔